ساتھ اللہ نے دیکھنے والوں کو بڑی زینت دی ہے، ان کو بڑے پیارا لگتا ہے۔ ستارے ہیں، چمک رہے ہیں، ان کی چمک دمک وہ کیسے خوبصورت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا۔ اور یہ جو بروج کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جو شیطان ہے الا من استرق السمع، مگر جو چھپ چھپا کے سن لے تھوڑا بہت، فاتبعہ شہاب مبین، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک زہری، ایک بڑا تیز تراز شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں، دوسرے سادہ لفظوں میں جس کو مزائل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اندر میزائل فٹ کیے ہوئے ہیں۔ جب شیاطین اوپر جا کے بات چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور حد کو کراس کرتے ہیں، اللہ ان کے پیچھے وہ شعلہ شہاب ثاقب، کبھی دیکھا آپ نے آسمان پہ ادھر جا رہا ہے فضا میں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کو تیر لگ رہے ہوتے، شعلے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، جو جن ہیں اور شیاطین ہیں، شیاطین جن، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ ان کے اندر یہ اتنی طاقت ہے کہ انسان تو جہاز میں بیٹھ کے جاتا ہے، یہ بغیر جہاز کے ہی وہ کام کر جاتا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ اور سب سے پہلی مخلوق جس میں خود شعوری ہے، ایک ہوتا ہے صرف شعور، ایک ہوتا ہے خود شعوری، خود شعوری جس کے اندر ہے، نمبر 1 ملائکہ یعنی فرشتے، نمبر 2 فرشتوں کے بعد جن کی تخلیق ہوئی وہ کون ہے؟ وہ جنات ہیں، جنات کے بعد جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ ہے انسان۔ یہ 3 مخلوقات ایسی ہیں جو خود شعوری اس کے اندر، ورنہ تو پرندوں کے اندر بھی شعور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے ملائکہ، اور ملائکہ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور جو جنات ہیں یہ ناری ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ اس کو جس کو تو کہتا ہے سجدہ کر وہ تو نے مٹی سے بنایا، تو میں آگ سے بنا ہوں، لہذا میں زیادہ بہتر ہوں، تو اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں نے حکم دیا، میرے حکم کو تو نے ٹھکرا دیا، جا تیری کوئی عبادت ریاضت قبول نہیں، آج میرے دربار سے دفع ہو جا، نکل جا، تو مردود ہے۔ اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ شیطان کا نام عزازیل ہے، ابلیس مشہور ہے، اور شیطان مردود جو ہے وہ انسان کو آگے سے، پھر اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیری مان لی۔ پتہ چلا کہ اللہ کو جو اس کا دشمن بھی کہتا ہے اللہ ماننے کو تیار ہے، دشمن کی بھی اللہ مانتا ہے، جو اس کی فرما برداری کرتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں کرتا اس کو بھی دے رہا ہے۔ فرعون کو کیا اس نے کھلایا نہیں؟ کیا ابو جہل کو اس نے روٹی نہیں دی؟ سب کچھ دیا، رہا خوب اس دنیا میں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور مقام پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑیے ان کو، کھائے پیئے، کیا کر لیں گے، 4 دن عیش و عشرت کی زندگی گزار لے، آخر میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے ایک چیز کا حساب لوں۔ اس لیے شیطان انسان کو، وہ اللہ نے ستاروں میں میزائل فٹ کی ہے، وہ جب حدود کراس کرتے ہیں شیاطین، اللہ ان کے پیچھے میزائل لگاتا ہے اور ان کو وہ مارا جاتا ہے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین۔ اور جب، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، اور جو جنات ہیں یہ ناری مخلوق ہیں، اور نوری اور ناری ان تقریباً ان کو کافی قربت ان میں نزدیکی ہے، اس لیے جب آتے جاتے ہیں نا راستے میں تو تھوڑی بہت ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے ہلکی پھلکی، وہ اس بات کو لے کر آگے جاتے ہیں شیاطین۔
جاتے ہیں عاملوں کے پاس، وہ جادوگروں کے پاس کہ ہم نے یہ تھوڑی سی بات سنی ہے. پتہ ہے جو شیطان بندہ ہوتا ہے نا، تھوڑی جی اس کو بس چاہیے بات، تھوڑی سی بات کو لے کے وہ ایسے آگ لگا دیتا. تو جو ہو ہی پہلے آگ، جو پہلے ہو ہی آگ، تو اس نے کیا، پھر اس نے تو فساد ہی ڈالنا ہے. اس لیے جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا تو رب نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ یہ کام ہے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ بھی وہی کوئی مخلوق ہوگی، اللہ نہ کرنا. اللہ زمین میں فتنے فساد کریں گے، قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، نہ پیدا کرنا. تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو لہذا انہوں نے کیوں سمجھا کہ یہ کیوں کریں گے. ایک جگہ پہ میں تقریباً 10 سال کی بات ہے، جمعہ پڑھایا تو ادھر آدمی آیا، کہنے لگا تم تو کہتے ہو کہ اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا، تو سب سے پہلے چل بھی گیا آدم پر علیہ السلام، چل بھی گیا ان پر، ان کو جنت سے نکالا نہیں. میں نے کہا دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ ہم کو دینا تھا شیطان سے، جیسے نبی علیہ السلام کو معوذتین دیے کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، شیطان اس کے ہتھ کنڈوں سے، جادوگروں سے، اسیب سے، ان شیاطین کے جو ہیلے بہانے اور ان کے جو ٹوٹکے، ان سے بچنے کا ذریعہ بھی اللہ نے عطا کر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اولاد آدم کے سردار تھے، اللہ نے ان کو کیسے بچایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا، اور پھر رب نے ان کو، شیطان کو پھر اللہ نے ذلیل کر دیا، کہا تو دفع ہو جا، جو میرا تھا اب اس نے میری طرف پھر دوبارہ رجوع کر لیا، 10 تیرے پلے رہ گئی. اصل یہ جواب ہے، جو اللہ کا تھا وہ پھر اللہ کا ہو گیا، اب تجھے کیا ملا شیطان، تو ذلیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اللہ تعالیٰ نامراد نہیں لٹاتا، اللہ اس کو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو پھیلا دیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پانی پہ بچھایا تو یہ ایسے ایسے حرکت کر رہی ہے. اللہ نے پھر اوپر ادھر بھی پہاڑ لگائے، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ اوپر ایسے لگا دیے تاکہ زمین کا بیلنس ہو جائے اور ادھر ادھر زمین جو ہے وہ نہ جائے. کیونکہ کب دیکھیں جب چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے تو ہم دوڑ کے اپنے مکانوں سے، کوٹھیوں سے، بنگلوں سے باہر آ جاتے ہیں، کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے. اور آپ نے دیکھا چند سال پہلے بالا کوٹ میں کیا حالت ہوئی، زمین پھٹ گئی، بڑے بڑے ہوٹل زمین کے اندر چلے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ تھوڑا، اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا جلاتا ہے. انسان یہ نہ سمجھنا کہ میں بے خبر ہوں، میں تیری ہر حرکت سے واقف ہوں. تو کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس ہوٹل میں کیا کچھ ہو رہا ہے. رمضان میں میری نافرمانی، رات میں نافرمانی، دن میں تو کہتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. نہیں، تیرے اوپر میرے کیمرے فٹ ہیں، اور میرا ایسا HD کیمرہ ہے کہ جو تیری چھوٹی سے چھوٹی حرکت کی بھی ریکارڈنگ کرتا ہے. اللہ سے کوئی بڑا کیمرہ کسی کو ہو سکتا نہیں. رب نے فرمایا زمین کو ہم نے کھلا کر دیا، پہاڑ بطور میخاں لگا دیے، بطور وزن رکھ دیا ان کو. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہر اللہ تعالیٰ نے چیز کو وہاں خوراک کے لیے پیدا کر دیا، جتنی موضوع تھی، جتنی چاہیے تھی رب نے اتنی پیدا کی. میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں، حیران ہو جائیں گے آپ کہ ایک مچھلی لاکھوں انڈے دیتی ہے، ایک مچھلی لاکھوں انڈے دیتی ہے. اور جب اگر اللہ ساری ہی مچھلی وہاں پیدا کر دے، اللہ کی قسم، انسان تو کہتے میرے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ نے اتنا کچھ کیا تو سوچ بھی نہیں سکتے. مفت میں پانی تجھے دیا ہے، تیرے گھر کا پمپ تجھے مفت میں فری پانی دیتا ہے. اگر تجھے یہ ایک گلاس 5 یا 10 روپے کا لینا پڑ جائے، لگ سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ یہ فری میں دیتا ہے، اور لاکھوں انڈے ایک مچھلی دیتی ہے. اور اگر سارے انڈے جو مچھلیاں بن جائیں تو اللہ کی قسم پوری زمین میں 1 انچ بھی نہ بچے، ساری مچھلیاں ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جتنی جتنی چیز چاہیے اتنی اللہ پیدا کرتا ہے. کھیتوں میں جب یہ آبادی کم تھی اس وقت گندم کی، چاول کی پیداوار بھی کم تھی، اب زیادہ آبادی ہوئی، رب نے اس طرح اس کو زیادہ کر دیا. یہ میرے مالک کی ہو، دیکھو اللہ کے احسانات کو دیکھو، کمالات قدرت کو دیکھو. کون ہے وہ، کون ہے. اب بھی تو کہتا ہے، اب بھی رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، رب کی قدر نہیں کرتا، اور رب کو اس کے ساتھ برابر کسی کو کرتا ہے، کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. نہ حجر، نہ شجر، نہ کوئی زندہ، نہ مردہ، کوئی نہ چھوٹا نہ بڑا. رب تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس کی صفت کو کوئی پا نہیں سکتا، اس کا ہم پلہ کوئی ہم وزن بولو ہو سکتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رب ہوں، تم
اپنی مرضی سے ایک دانے کو لو نا تو زمین کے اندر اس کو رکھو تو کہو کہ میری مرضی سے ہوگی جائے، وہ کیسے ہوگے گا؟ نا نا نا، وہ اللہ ہے، تو نے ایسے اپنی مٹھ کو کیا اور پھیلا دیے پور، تجھے تو یہ نہیں پتا کہ میرے ہاتھ میں جو دانے تھے بیج تھا وہ کدھر کدھر گئے، دوبارہ اس کو پکڑ کے دکھا۔ انسان تو اتنا کمزور ہے، تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ باجرے کی مٹھ گندم کی تو اس کو بیج دے رہا ہے، تو جو پھینکا ہے اس کو ہی واپس لا، تجھے یہ نہیں پتا وہ کہاں گئے، تیرے ہاتھ سے گم ہو گیا۔ وہ گم شدہ چیز کو رب نے دوبارہ ایک بالی نکالی، اس سے 7 سٹے نکالے اور 7 سٹوں میں رب نے 100 دانہ بھر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا میری مرضی میں جتنا چاہوں پھیلا دیتا ہوں اس کو، لیکن اس کو میں نے ایک اندازے کے مطابق رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ایسی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اس کو ایک اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، کتنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تم جن چیزوں کو نہیں کھلا سکتے، جو پالتو جانور ہیں تم تو ان کو دیتے ہو، یہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، یہ مویشی، یہ جانور یا پرندہ وغیرہ کوئی چیز، لیکن ایسے جانور ہیں جنگلوں کے اندر جن کو روزانہ ٹنوں کے حساب سے گوشت چاہیے، تو میرا مالک ہے، ان کا کوئی دینے والا نہیں، پہنچانے والا نہیں، ان کی کوئی دکان نہیں، ان جانوروں کوئی ہاتھ نہیں، پیر نہیں، اللہ ان کو بہم ادھر پہنچا رہا ہے۔ تو کون ہے اللہ؟ اس کو رب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا